अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहा और वेलकम टू आरटी रिएक्शन। मैं हूँ तूबा। और आज हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं यासीन नदीम की वीडियो जिसमें वो चाइल्ड मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहले वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। जी कृष्ण भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तो आपकी खिदमत में आज मैं जो हमारी बात खत्म हुई थी पिछले 2 हफ्ते में, उसकी एक हवाले लेके आया हूँ जो मुझ पे जी बर्डन था। जी जो हमारी बात हो रही थी, आपने भी कहा था कि आप भी देंगे कि हजरत मरियम की जो है वो एज आपने पूछी थी कि बाइबल में क्या है, तो मैंने हम्म बोला मैं बताऊंगा जरूर आपको। और आपने बोला हम्म था कि वो अंडर एज थी जब उनकी शादी हुई। हम्म तो बाइबल में तो कोई उनकी एज का कुछ जिक्र नहीं है। हम्म तो अब आपका ये है कि अब आप बताएंगे कि वो अंडर एज थी। बाइबल में कोई उनकी एज का जिक्र नहीं, जबकि आपने खुद ही कहा था कि उनकी एज का जिक्र है 14 से ज्यादा। नहीं, मैंने बिल्कुल मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल लेके आऊंगा हवाले के उससे। हम्म तो मुझे उस तरह बाइबल में शादी की एज का कोई जिक्र इस तरह है नहीं। तो मगर आपने बोला था कि नहीं वो अंडर एज थी जब उनकी शादी हुई है। ओके, जी रुक जी, तो जाइए। एक तो तो बात मैं अगर जी ये तैयार होता कि आप आ रहे हो तो मैं भी हवाला निकाल के रखता, लेकिन मैं ठीक इतने ठीक, मगर कोई निकालता हूँ कोई मसला इंशाल्लाह। नहीं है। मैंने मेरे हम्म। पे था दूसरा ये, हमारी बात जो जहाँ पे खत्म हुई थी कि अच्छा, हजरत आदम। रेबेका के जी, बारे में क्या कहेंगे आप? हजरत इसहाक की जो अहलिया थी। उनकी एज के बारे में रब जी। का, हम्म मुझे उनकी एज का मतलब वो भी मुझे फिर वो दोबारा से देखना पड़ेगा। तो आप उस पे क्या सवाल है आपका, मुझे बताएं तो फिर। रेबेका जो थी वो अपनी शादी के वक्त कुछ लोगों के मुताबिक तो 2 ही साल की थी, और कुछ लोगों के मुताबिक वो 14 साल की थी। ठीक है। तो ये ये भी आपके यहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में ही लिखा हुआ है। अच्छा, तो मैं देख जी, लूंगा, मगर ये 2 साल का ऐसा अगर होता तो बहुत सारे लोग वैसे ही सवाल करते, पर मेरी नजर से नहीं है कि उनकी एज का कोई इस तरह लिखा हो कि वो 2 साल की थी और 14 साल की थी। अच्छा। देखिए, आ, रुक जाइए, मैं आपको थोड़ा सा हवाला दे देता हूँ, चूंकि हवाला जो है वो मेरे साथ। जो जी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जो कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया है ना, जी उसका जी रेफरेंस मैं सेंड कर देता हूँ इंशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ तो जी। उसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी एज 12 के करीब, 12 या 13 के करीब लिखी हुई है अच्छा मेरी याददाश्त के अच्छा। मुताबिक, नहीं जब नहीं, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, यानी जी, अभी असल शादी भी बात नहीं हुई ये, थी। जी ये यही देख तो। लीजिए, ये आपके सामने आ गया है। अच्छा, ये आप हमारी बात हुई थी मुफ्ती साहब बाइबल में से दिखाने की। ये जी, अच्छा, अब अभी जूविश वुमेन्स आर्काइव है, और जी इसमें जी उन्होंने बाइबल सिर्फ न्यू टेस्टामेंट तो नहीं है ना, ओल्ड टेस्टामेंट भी तो होगा ना। जी 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 जी। तो Rebecca's age at her marriage to Isaac. There जी are various uh, midrashic traditions for Rebecca's age when she was married to Isaac. According to one tradition, she was born when Isaac was bound on the altar. Since Isaac was 26 years old at the time and 40 when he married Rebecca, और ये है Genesis 25:20 का हवाला। She was thus 14 years old when she married. ये है पहला ट्रेडिशन। दूसरा, another tradition gives her age as 3 years and 3 days when she left her father's house. तो ठीक है। भाई ये दो, यानी मैक्सिमम आप उसको 14 तक ले जा सकते हैं, 18 तक तो तब भी नहीं बनती है। और दूसरा ट्रेडिशन तो 3 ही साल का है, और यही ज्यादा पॉपुलर भी है बाय द वे। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं, मगर ये बात ये है कि बाइबल में जो लिखा हुआ है, लेकिन बहुत जी। सारी और भी दूसरी दूसरी किताबें हैं जिसको जो अनाजील होती हैं या दूसरी किताबें, तो उसको तो हम उस पर यकीन नहीं कर सकते ना। मैंने हमारी बात हुई थी बाइबल के अंदर से कि आपने बोला था कि उसमें वो लिखी हुई बाइबल है। ही के हवाले से हैं दोनों हाँ जी ट्रेडिशंस, बाइबल ही मुफ्ती के साहब, मैं हवाले से उस पर हैं। भी बात कर रहा जी हूँ, बाइबल के जी उस पे जी कि जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, जो या ओल्ड टेस्टामेंट स्कॉलर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो किससे डिड्यूस करते हैं ये बात। मैथ्यू 1:18 है, उसमें ये कहा जाता है कि हजरत मरियम जो थी या मैरी जो थी, उनका उनकी जो है वो बिथ्रोड जो है, यानी उनकी जो मंगनी है वो जोसेफ के साथ थी। फिर उसमें यहाँ पे ये भी आता है कि शी वॉज वर्जिन एंड यंग। उसके बाद वो जो डिड्यूस जो स्कॉलर्स इसी वर्स से करते हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमें ये पुख्ता सबूत मिलते हैं कि मंगनी की जो एज थी
ड्यूरिंग इन ओल्ड टेस्टिमेंट या जूइश लॉ में वो 12 साल से 14 साल के बीच में थी, यानी शी शुड बी 12 और 14 बिटवीन ये, और ये ठीक है। ठोस सबूत मिलते हैं ओल्ड टेस्टिमेंट ट्रेडिशन से, यानी ठीक है, इसी से अच्छा, डिड्यूस हो जाता है कि मैरी की किशन एज भाई थी वो 12 यहाँ 2 पॉइंट है जी अतर भाई, मैं इनको एक जो यानी रेबेका के ताल्लुक से है तो वो तो सराहतन मिलता है कि उनकी एज क्या थी, यानी कि लिखा हुआ एज। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जो एज है अलैहिस्सलाम, उनकी एज के बारे में यानी कि क्लियरली नहीं लिखा कि वो एज क्या है। अब आपके अपने जो यानी कि तफसीर करने वाले हैं जो उसको बाइबल की तफसीर लिखते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी रिवायत में वो 12 या 14 रही, ठीक है, यानी कि 150 साल पहले तक, यानी इस पे इजमा था एक तरीके से कह लें हम अपने टर्म में, कि ईसाई दुनिया का इजमा था कि मरियम अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 12 से 14 थी। जब मसला आया मॉडर्न एरा के अंदर के चाइल्ड मैरिजेस जो है वो इविल है, तो इसके इस तफसीर के ऊपर जो है सवालात उठाने शुरू हुए। तो अब देखिए, या तो गोया कि आप उस तफसीर को माने कि जो 12 से 14 साल वाली तफसीर है, या फिर आप कह दें कि हमारी पूरी रिवायत जो है हम उसको खाक डालते हैं। दोनों में से एक चॉइसेस है आपके पास, या तो आप अपनी पूरी रिवायत पे खाक डालें, क्रिश्चियनिटी पे खाक डालें, या फिर आप मान लें कि हमारी जो रिवायत जिस पे इजमा हो चुका है हम उसको मानते हैं 12 से 14 वाली। ठीक है। अच्छा आसम जी भाई, कृष्ण। ठीक है, अब आप अगर इस तरह के लफ्जों से जो है ना फिर एक अलग बात शुरू हो जाती है कि आप क्रिश्चियनिटी पे खाक डालें और ये करें। दूसरी पहले बात ये मुस्तरद कर दें, ज्यादा आसान जी, वो है, जरा जी, लाइट लफ्ज जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हजरत मरियम का जो किस्सा है या जो भी आप कह रहे हैं, वो तो एक अगर मौजाती तौर से, क्योंकि वो बगैर उसके हुई, तो वो उनकी एज बाइबल में उनका जिक्र नहीं है, पहली बात तो ये, मगर वो एक मौजज़ा था तो हम उसको जो है वो एक लिबर्टी दे सकते हैं, ये तो बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आप ये कह रहे हैं कि तफसीर और जो हिस्ट्री है, हमारे लिए जो सबसे पहले जो तोलने का तराजू में जो रखने की चीज है वो है बाइबल, ठीक है। अब आप मुझे कोई और भी रिवायतें देते जाएंगे सारी चीजें कि हाँ वो इस तरह लिखा हुआ है, तो ठीक है, वो मैं मान रहा हूँ, मगर उसको चेक करना पड़ेगा सारी चीजों की कि रिवायतें कहाँ से हैं और किस तरह की हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का मामला है, इसके अंदर ये नहीं कि वो जो लिखा हुआ है आपने दे दिया, हाँ ये इधर लिखा हुआ है, वो किसी ने भी लिखा हुआ है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें बहुत अगेंस्ट भी लिखी हुई हैं और वो बाइबल की बहुत अगेंस्ट है, तो हम उसको थोड़ी एक्सेप्ट कर लेते नहीं, हैं, ठीक इसको है। देखें, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुनना ही चाह रहा था। कृष्ण भाई देखें, किसी चीज को रिजेक्ट और किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन है। आपके सामने ये चीज पेश की गई ना, अब आप रिजेक्ट करें। देखें, मैं आपको ये असल में ना ये बड़ी गलत फहमी होती है कि आप एक क्लेम रख देते हो, उसको प्रूव नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर मुफ्ती साहब ने क्लेम किया जिसका एविडेंस उन्होंने आपके ही स्क्रिप्चर से और आपके ही कमेंटेटर से रख दिया। अब आपको चाहिए ये था कि सिर्फ क्लेम करना, दावा करना कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इस तरीके से करते हैं। प्रूव करना है कि इसको रिजेक्ट किसने किया है। आपको ऐसे स्कॉलर्स लेके आए, उसकी वजह ये है, ये समझने की जरूरत ये है कि आप ही के क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, आप ही के कैथोलिक्स हैं, आप ही के चर्चेज हैं, आप ही के कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है, उन्होंने बाइबल को इस तरीके से समझा है। याद रखें, बिब्लिकल एग्जेजेसिस को समझने के लिए बुनियादी 4 तरीके हैं। उनमें एक दर्स से भी निकला है, जिसको दराश भी, मदराश भी कहते हैं। उसका मतलब ये है कि स्कॉलरली राइटिंग्स, बाइबल को आप डायरेक्ट नहीं उसका एग्जेजेसिस कर सकते, उसको पढ़ना पड़ता है। तो आपने अगर रिजेक्ट करना है ना क्रिश्चियन भाई, तो इसके स्पेसिफिक एविडेंस दे दें कि इस वजह से, अभी तो वैसे आपने एक्सेप्ट भी कर लिया पहली बात पे, आपने कहा वो मिरेकलस है, हाँ ठीक है। अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके एविडेंस दे दें स्पेसिफिक, सिर्फ ये ना कहें कि उसमें तो ये भी है, वो भी है, वो भी मानना पड़ेगा। अभी वो भी डिस्कस नहीं हो रहे, अभी ये भी हो रहा है। इस ये भी को किसी तरीके से रिजेक्ट करना है, वो भी को बाद में करेंगे, जी ठीक है कृष्ण भाई? जी अच्छा, ये जी आपके सामने एक हवाला और मैं दे रहा हूँ, ये faithfoundationfact.com वेबसाइट है, आप ही लोगों की है। तो इसमें यह है कि why was Mary so young when she had Jesus, यानी ये सवाल नहीं हो रहा है कि वो कितनी यंग थी, सवाल ये हो रहा है कि इतनी यंग क्यों थी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसमें लिखा हुआ है कि the Bible does not reveal the exact age of Mary when she conceived and gave birth to the baby Jesus. बाइबल ने एग्जैक्ट एज नहीं बयान की, ये आपकी बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है इस आर्टिकल में। बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड जूइश कल्चर, Bible scholars have been able to deduce what her marriage might have been, which is between 12 and 16.
کہ بائبل کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس زمانے کے جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اور جو اس کا زمانے کا جو عرف ہے، جو رسم و رواج ہے، اس کی بنیاد پر یہ طے کیا کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 12 سے 16 کے درمیان ہوگی. دس از دی نارمل ایج ایٹ وچ گرلز آر betrothed to their husbands and married off. یہ ایک نارمل ایج تھی اس زمانے میں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. تو اب یہ آپ کے بائبل کے اسکالرز جو ہیں اس کو مانتے آ رہے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مان بھی لوں کہ حضرت عیسیٰ، ماننے کیا ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ میراکلس ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ. لیکن پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو شادی ربیکہ سے ہوئی ہے، آپ اس کو کیسے، آپ کے ہاں جو دو روایتیں ہیں، پہلی روایت اور دونوں روایت دونوں ہی پرابلمٹک ہے. آپ کے سیکولر سسٹم پر تو کوئی نہیں اترتی نا بھائی. 18 سال کی تو دونوں میں سے کوئی نہیں تھی. نہیں، میں تو سیکولر کی بات، میرے خیال سے مفتی صاحب اس جگہ بحث کر رہے ہیں جہاں میرے خیال سے ہم کسی جگہ متفق ہیں کہ یہ والی کہ جو حضرت مریم والا معاملہ تو طے یہ ہو گیا کہ وہ ایک معجزہ تھا، تو وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، میں تو سیکولرزم کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہماری بات تھی. ہماری بات ڈسکشن شروع ہوئی تھی کسی اور اس سے. آپ نے اصل میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ دراصل بائبل کی روشنی میں بنے ہیں، یہ آپ کا دعویٰ تھا. جی میں نے آپ کو یہ تو اس پر ہم نے یہ کہا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ امریکہ کے اکثر اسٹیٹس میں جو منیمم ایج ہے شادی کی وداؤٹ پیرنٹل کنسنٹ وہ 18 سال ہے. تو یہ ذرا بتائیں کہ یہ بائبل کے کون سے قانون کے تحت ہے؟ اگر حضرت ریبیکا کی شادی کو بھی دیکھ لیا جائے تب بھی وہ 14 سال ہے دوسری روایت کے مطابق، تب بھی آپ کا جو امریکن لا ہے وہ اس کو مسترد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کی بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. میں نے تو اس کے اندر یہ بات تو یہ طے ہوئی کہ جس میں جو آپ نے دعویٰ رکھا تھا کہ حضرت مریم کا، اس کے اندر تو ایج ڈیفائن ہی نہیں ہے، اور بائبل کے اندر ایج آپ کے نہیں، میں نے دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کے جو ببلیکل اسکالرز ہیں یہ ان کی ریسرچ ہے، میری ریسرچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور سوال دونوں کے اوپر ہے، ریبیکا کے اوپر بھی ہے اور حضرت مریم کے تعلق سے بھی ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں، آپ یہ کہنا حضرت مریم پہ کیسے ہوگا؟ میں نے تو آپ کو جب اس کا یہ کہا ہے کہ بائبل میں ان کی ایج ڈیفائن ہی نہیں ہے اور چیزیں ہی نہیں ہے، تو پھر تو یہ سوال ہی چلے میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو تسلیم کر لیا کہ چونکہ یہ معجزہ ہے اس کو رکھیں سائیڈ میں. ریبیکا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، تو میں نے آپ سے یہ کہا، اب کہہ رہے ہیں کہ روایتیں ہیں. اب میں نے آپ سے اس پہ دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ روایتوں کو، اب میں اگر ویسے ہی آپ سے ایک بات کاؤنٹر کوشچن کروں کہ سیرت اور روایتیں اور ہسٹری میں کسی کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ روایتیں کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. بائبل کے جو ٹیکسٹ ہے اسی سے ڈیڈیوس کیا گیا ہے، اسی سے اس کو استنباط کہتے ہیں. یہ جو آپ سوال رکھنے لگے نا کرسچن، اس کو یہ میں پوچھ رہا تھا. آپ ہم سے پوچھو گے نا سیرت میں ہے فلان جگہ، تو ہم پتہ کیا کہیں گے؟ ہم مانیں گے تحقیق کے بعد. آپ کہہ رہے ہو میں مان ہی نہیں رہا. ہم نے کہا ہے اگر ریجیکٹ کرنا ہے نا اس چیز کو، بائبل میں نہیں، آپ اس کے لیے کوئی آرگیومنٹ پیش کرو. فرق سمجھ رہے ہو میرا بھائی؟ آپ کرشن بھائی ایک بات میں مذہب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں روایتیں. ایک بات کرشن بھائی، مذہب پورا کا پورا نام ہی ہے روایت کا. مذہب آپ تک منتقل ہی ہوتا ہے روایت کے تھرو. اب وہ روایتیں، جی تو آپ یہ کہیں گے یہ روایتیں ہیں، ایسا یعنی کہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہوگا. اب ہمارے یہاں پورا میکینزم ہے اس روایات کو چیک کرنے کا کہ کس روایت کو قبول کرنا ہے نہیں کرنا. آپ کو یہی کہا، آپ نے سنا نہیں، میں نے بولا جو میرے پاس ترازو ہے تولنے کا وہ ہے بائبل. وہ کیا ترازو ہے؟ چلیں بائبل سے ڈیفائی کر دیں جو مفتی صاحب نے کلیم پیش کیا نا، جو ببلیکل اسکالرز ہیں. آپ کے پاس بائبل ہے، ایک مکمل ہونے دیجیے گا. آپ کے پاس بائبل ہے تو جنہوں نے یہ ایج کا تعین کیا ہے ان کے پاس کیا تھی؟ ویدیں یا منوسمرتی؟ ان کے پاس بھی بائبل ہی تھی. آپ بائبل سے ڈیفائی کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل کے اندر اگر ان کی ایج یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میرا بھی ایک کلیم ہے نا. ایک دیکھیں، دو کرسچن کسی ایک بات پہ جو ہے ان کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اس میں کون سی، اس میں کوئی اچنبے کی بات عدم ذکر، یہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے. کسی چیز کا ایبسنس آف سم تھنگ ڈزنٹ ریئلی نیسیسیٹیٹ کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی نہیں ہے، ڈیٹیل اس کی بھی نہیں ہے کوئی. ان کے کئی حصے مس ہو گئے ہیں. کیا کریں؟ ان کا انکار کر دیں؟ نہیں کر سکتے. عدم ذکر عدم وجود کو لازم نہیں ہے. کرشن بھائی میں تھوڑا آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں کرشن بھائی، آپ کے یہاں یعنی کہ بائبل میں حضرت مریم علیہ السلام کی عمر نہیں ہے، فائن. آپ کے ہمیشہ سے جو اس کی تفسیر کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو 14 سے 16 کے درمیان رکھا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، فائن. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تفسیر کو نہیں مانیں گے، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بائبل ہے ترازو.
ٹھیک ہے, تو آپ اس تفسیر کو نگیٹ کریں بائبل کے تھرو. آپ نے بائبل کے کس ورڈ سے جو اس تفسیر کو نگیٹ کیا کہ ان کی عمر 12 سے 16 تھی؟ آپ پھر میں بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب ادھر ایک چیز لکھی ہی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر آپ وہ چیز یعنی کہ نہیں لکھی ہے, ہم نے مانا آپ کی روایات کے اندر اس کا ایکسپلینیشن 14 سے 16 وہ آپ ہی کی روایت میں ہے نا, کرسچن ہسٹری میں ہے نا وہ. اچھا روایت چلے میں ان سے ایک سوال, سوری ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں, جس بائبل آپ کر رہے ہیں پوری بائبل میں سے بائبل ورڈ نکال کے دکھا دیں. بائبل ہے, ٹھیک ہے, ورڈ آپ ہے نہ پوری بولیں, بائبل میں, ٹھیک ہے, نہ بولیں تو آپ بائبل کیوں بول رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو بائبل کو بائبل کہنے کا بھی حق نہیں ہے, کیونکہ پوری بائبل کے اندر بائبل ورڈ ہی نہیں ہے. نمبر 1. ارے کرسچن بھائی ایک چیز آپ نہ بولیں, ہاں ادھر آپ نہ بولیں, یہ صحیح ہے. جی پریمی بھائی بات کر لیں. ایک چیز بتائیے آپ کہ بائبل میں آپ نے کہا کہ ایج کا ذکر کہیں نہیں ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ ہی کے ودوانوں نے کہا ہے کہ حضرت مریم کی عمر 12 سے 16 سال تک کی تھی. یوسف نجار سے میرے خیال میں بعد میں شادی ہوئی. یہ شادی کی عمر بتائیے مفتی صاحب, یا پیدائش کی؟ نہیں, جو 3 سال کی عمر تھی وہ شادی کی تھی ایک ٹریڈیشن کے مطابق. جی ٹھیک. تو کرسچن بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اس کے انکار کی وجہ کیا ہے جب ایج ہے ہی نہیں بائبل میں؟ بھائی ایک چیز جس کو آپ کی پوری ثقافت مانتی آ رہی تھی. جی وہ ایک بات جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی, میں نے آپ کو جواب دیا. دوسری بات جو عامر بھائی جو یہ بات کی کہ بائبل کا نہیں ہے, یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ اس کو توریت کہہ لیں, انجیل کہہ لیں, یہ ایک بائبل کا مجموعہ جو ہوتا ہے نا. آپ بائبل کر رہے ہیں, تورات انجیل ہم کسے کہتے ہیں وہ پھر وہی ڈسپیوٹڈ ہے. میری بات سنیں, میری بات سنیں, فرق سمجھیں. ارے آپ بولنے نہیں دیتے نا عامر بھائی, مجھے معلوم ہے, مجھے پہلے جواب تو دینے دیں. آپ تورات انجیل ان کو کہہ رہے ہیں جن کو قرآن نے تورات انجیل نہیں نہ کہا, یہی تو فرق ہے. مگر بائبل پر یونانیمسلی آپ لوگ متفق ہیں. یہ دوسری بات کر رہے ہیں نا عامر بھائی, ایک بات پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا ہے آپ تورات انجیل کہہ لیں, ہم نہیں نہ کہتے بھائی. تورات انجیل ہم کہتے ہیں وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا ہے وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ. تورات اور انجیل وہ کتابیں تھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ڈائریکٹ انڈیویجول کو اسپیسیفکلی دی گئی تھیں. یہ تو اناجیل اربع ہے, لوکا, متی, انجیل, مرکز کی. آگے چلا لیں اگر آپ نے اس کو نہیں چلانا, اس کو نہیں چلانا. آپ کو اس آرگومنٹ پہ آنا ہے بائبل, آپ نے کیونکہ آپ نے کی اس لیے میں تو واپس آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے تورات انجیل کا ذکر کیا, میں نے نہیں کیا. نہیں یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی, آپ نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا, میں ایسے تو نہیں نا کہ آپ کو جانے دوں گا. واپس آ جائیں ٹاپک پہ. 1 منٹ میں ذرا اجازت چاہوں گا. یہ بائبل کر رہے ہیں, اگرچہ اس کا حوالہ پہلے بھی دیا جا چکا. ایک اور یہ جینیسس 24, the marriage of Isaac and Rebekah. To summarize Kareem's argument so far, he notes that Isaac married Rebekah when he was 40. ٹھیک ہے, Genesis 25:20 میں آپ کے لکھا ہوا ہے. Claims Rebekah must have been 3 years old at the time since she was born when Isaac was 37, Genesis 22 and 23. اب آپ کی جینیسس 22-23 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسحاق 37 سال کے تھے جب ریبیکا کی برتھ ہوئی. اور جینیسس 25:20 میں لکھا ہوا ہے کہ جب شادی ہوئی تو حضرت اسحاق جو ہے وہ 40 سال کے تھے, تو ریبیکا تو ہر حال میں 3 ہی سال کی ہونی تھی نا. تو اب اگرچہ آپ کی بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ریبیکا 3 سال کی تھیں, لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسحاق کتنے سال کے تھے جب شادی ہوئی اور حضرت اسحاق کتنے سال کے تھے جب ریبیکا پیدا ہوئی. تو اسی کو کہتے ہیں ڈیڈکشن, کہ انہوں نے اس سے ڈیڈیوس کیا آپ کے اسکالرز نے, اور آپ اس کو مان نہیں رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں مفتی صاحب, یہ تو ایک ولاگ اور یہ بلاگ جو ہے نا ساری چیزوں کو لے کے آئے گا. بس خیر اس کو ہم اس پہ بات کو اسی طرح رکھتے ہیں. جو آپ کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, آپ اسی کو راؤنڈ ہم اس پہ بات کریں. میرا دوسرا سوال بھی پھر رہ جائے گا, کیونکہ میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بائبل پہ وہ کرنا ہے. آپ کے اگر میں بات کروں گا کہ اس کے اندر تفسیر میں یہ لکھا ہوا, تو آپ یہ فوراً سے پھر ادھر آپ آ رہے ہیں, معذرت ٹوکنا پڑتا ہے, پھر معذرت ٹوکنا پڑتا ہے. آپ پھر وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ پھر ریپیٹ کر رہے ہیں نا معذرت کے ساتھ. میری بات سنیں, آپ بھی ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کی تفسیر میں اس کے اوپر آپ ریپیٹ خود کر رہے ہیں. او بھائی آپ کا اصول پتہ کیا ہے, آپ کا اصول یہ تھا کہ چونکہ بائبل میں نہیں آیا لہذا میں نہیں مانتا. اس پر آپ کو درجنوں دلائل دے دیے ہیں عقلی اور نقلی, ٹھیک ہے نا. انفر کرنا کسی چیز کو اور کسی چیز کو لاجیکلی پروو کرنا کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے, کہ اگر کوئی چیز کا ذکر نہیں ہے تو وہ وجود نہیں رکھتی. اس طرح تو بائبل کو بائبل کہنا چاہیے. یہ سارے سوالات رکھے. آپ پھر کہہ رہے ہیں آپ کی تفسیر میں جو آئے گا مان لیں گے, جو آئے گا. ہمارے پاس اصول ہے, پیش کریں کسی چیز کو ہم کر لیں گے, مگر ابھی وہ ٹاپک نہیں. ہم نے ایک پیش کیا, اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے جنرک اصول نہ دیں, اسپیسیفک آرگیومنٹ اور ایویڈنس دیں.
کہ یہ چیز اس لیے غلط ہے, سمپل. بہت ہی اچھی ڈبیٹ تھی کرسچن کے ساتھ. واقعی میں ہر طرح سے مفتی صاحب نے اس کو سوالوں کے جواب دیے, پر وہ یہی ایک ہی رٹ پہ تھا, میں نہ مانوں گا. بھئی آپ کی بائبل, آپ کے اسکالرس, آپ ان پہ تو یقین رکھیں. آپ تو نہیں کوئی کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا, میں ان بلاگس کو نہیں مانتا, میں تو حتیٰ کہ انہوں نے نمبرز تک بتائے, انہوں نے کہا میں تو ان کو بھی نہیں مانتا. جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بائبل میں ایج مینشن نہیں ہے اور آپ بحث کرنے بھی آ گئے ہیں, اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں مانوں گا نہیں, تو پھر آپ یہاں پہ آئے کیوں ہے بحث کرنے؟ صرف اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں سچا ہوں, میری بات بالکل ٹھیک ہے. کان سیدھا پکڑیں یا گھما کے پکڑیں, پکڑنا تو کان ہی ہے. تو اسی لیے اچھی ماشاء اللہ ڈبیٹ تھی, سب نے بہت ہی اچھی کی, اور مفتی صاحب تو ماشاء اللہ بہت ہی اچھی کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم آپ کو کہنا چاہیں گے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, اور آپ کو اور بھی اس طرح کی کوئی ویڈیوز دیکھنی ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے.